بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو ہمارے پچھلے سبق گزرے ہیں اس میں امہات المؤمنین کا تذکرہ چل رہا تھا، اور تقریباً جو ہے 11 بیویاں اللہ کے رسول کی ہیں، تو 11 کا تذکرہ ہو گیا۔ اب جو ہے مختصر جو ہے ان کا تذکرہ تھوڑا سا بتلانا ہے خالی۔ یہ جو چارٹ ہے اس میں تو ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں وہ کس خاندان سے ہیں وہ لکھ رکھا ہے، ان کا فیملی بیک گراؤنڈ سارا جو ہے ان کی بیویوں کا نسب اس کو جو ہم نے اس میں لکھا ہے۔ اور جب ہم نے ایک ایک بیوی کا تذکرہ کرا تھا اس کے اندر اس بیک گراؤنڈ کو جو ہے باقاعدہ بتلایا بھی تھا کہ کون سی بیوی کس خاندان سے ہیں، کس طرح ہے۔ یہ ہم نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول کی 11 بیویاں ہیں: خدیجہ رضی اللہ عنہ، سودا رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ، زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ، ام سلیمہ رضی اللہ عنہ، زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ، حضرت جبیر رضی اللہ عنہ، ام حبیبہ رضی اللہ عنہ، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ، حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ۔ اس کے علاوہ ایک ساتھ بات یہ بتلائی تھی، اس میں سے 6 بیویاں اللہ کے رسول کی وہ قبیلہ قریش میں سے ہیں۔ یہ ہم نے اللہ کے رسول کا نسب لکھا ہے یہاں سے اوپر تک، یہاں تک مضر تک۔ تو اس سے ادھر جتنی بیویاں ہیں نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، نمبر 6 اور نمبر 9، یہ جو بیویاں ہیں یہ 6 بیویاں اللہ کے رسول کی قبیلہ قریش سے ہیں۔ اور اس کے علاوہ 3 بیویاں وہ ہیں جو قبیلہ قریش کے علاوہ عرب خاندان سے ہیں، عدنانی عرب، کیونکہ اللہ کے رسول کا نسب جو قریش خاندان کو ہم نے اچھی طرح سمجھایا تھا، یہ فہر جو ہے اللہ کے رسول کے نسب میں ان کا لقب قریش تھا۔ تو اس سے نیچے جتنی بیویاں اللہ کے رسول کے نسب میں ملیں گی قریش کہلائیں گی۔ اس سے اوپر جو ہیں وہ 3 بیویاں ہیں: حضرت زینب بنت خزیمہ، حضرت زینب بنت جہش، حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ۔ یہ 3 بیویاں وہ ہیں جو اللہ کے رسول کے نسب سے تو ملتی ہیں لیکن قبیلہ قریش میں سے نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ یہ 9 بیویاں ہو گئیں۔ اس کے علاوہ ایک بیوی بنو المصطلق سے ہیں، جو مصطلق قبیلے سے اللہ کے رسول کی جنگ ہوئی، اس کے اندر جبیر رضی اللہ عنہ قید ہو کر مالک غنیمت کے اندر آئی تھی، تو اس خاندان سے یہ خاندان جو ہے اللہ کے رسول سے نسب میں بالکل نہیں ملتا، یہ بالکل الگ خاندان ہے عرب کی، لیکن کیا ہے بالکل الگ خاندان ہے۔ اس کے علاوہ 11ویں بیوی اللہ کے رسول کی ہے صفیہ رضی اللہ عنہ، یہ بالکل الگ خاندان ہے، یہ گویا کہ یہود خاندان سے ہیں، حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ انہیں یہاں لکھا بھی تھا حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں صفیہ رضی اللہ عنہ۔ تو فیملی بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہم نے جو ہے ان کا مختصر تذکرہ جو پیچھے اسواق کے اندر گزر گیا۔ اس کے علاوہ کچھ جو بات بتلانی تھی وہ کچھ باتیں تھیں۔ ایک تو بات ہم نے یہاں لکھی ہے، 9 بیویاں اللہ کے رسول کی جو ہے وفات کے وقت زندہ تھیں، جب اللہ کے رسول کا انتقال ہوا اس وقت 9 بیویاں زندہ تھیں، 2 بیویوں کا انتقال ہوا تھا۔ جو انتقال ہوا تھا وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ، یہ 2 بیویوں کا انتقال ہوا، اور 9 بیویاں جو ہے اللہ کے رسول کے انتقال کے وقت زندہ تھیں۔ اس کے علاوہ ایک بات ہم نے نیچے لکھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں مدینے کے اندر دفن ہیں، 9 بیویاں جو ہے کہاں دفن ہے؟ مدینے کے اندر، اور 2 بیویاں جو ہے وہ مکہ کے اندر دفن ہے۔ ایک تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ جو جنت المعلیٰ قبرستان کے اندر دفن ہے، جو حضرات عمرہ حج کرنے جاتے ہیں وہ وہاں زیارت کر کے بھی آتے ہیں ان قبروں کی۔ اس کے علاوہ دوسری بیوی حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ جو مقام صرف کے اندر جو ہے دفن ہے، جو بالکل مکہ کے قریب ہی جو ہے ایک گاؤں ہے۔ تو اس طرح جو وہ بھی مکہ کے اندر ہو گئیں۔ اس کا تذکرہ بھی جو پچھلے سبق کے اندر آ گیا تھا۔ اس کے علاوہ 10 بیویاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہیں جو اللہ کے رسول سے نکاح میں آنے سے پہلے بیوہ تھی۔ جو کنواری بیویاں صرف ایک ہی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ۔ اس کے علاوہ 10 بیویاں اللہ کے رسول کی سب جو ہے کنواریاں تھیں۔ اس کے علاوہ ایک بات ہم نے یہ لکھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جو سب سے پہلے انتقال ہوا بیویوں میں سے وہ ان کا نام ہے زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ۔ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ کا تو پہلے انتقال ہو گیا اللہ کے رسول کے زمانے میں، اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد سب سے پہلے جو انتقال ہوا وہ زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ۔ فضائل اعمال کے اندر شیخ زکریا صاحب نے بھی لکھا ہے کہ اللہ کے رسول کی بیویوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ سے سب سے پہلے کون ملے گا، بیویوں کے اندر سے سب سے پہلے کون ملے گا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس کا ہاتھ سب سے زیادہ لمبا ہوگا وہ مجھ سے ملاقات کرے گی۔ تو جو اللہ کے رسول کی بیویاں تھیں ازواج مطہرات، اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد انہوں نے لکڑیوں سے ہاتھ ناپنا شروع کر دیا، انچی ٹیپ تو تھے نہیں، تو اس میں حضرت سودا رضی اللہ عنہ کا سب سے لمبا ہاتھ نکلا۔ تو ان سب نے سوچا کہ سودا رضی اللہ عنہ کا انتقال سب سے پہلے ہوگا،
لیکن جب زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ کا انتقال سب سے پہلے ہوا، جب معلوم چلا کہ لمبائی سے جو ہے جسم کی لمبائی مراد نہیں تھی، روحانی معنوی معنی مراد تھے، گویا کہ صدقہ کرنے میں، خیرات کرنے میں جس کا ہاتھ سب سے زیادہ لمبا ہے اس کا انتقال ہوگا۔ اس کا ہم نے ایک مطلب یہ بتلایا تھا کہ صدقہ کرنے میں ساری بیویاں بہت زیادہ جو ہے آگے تھیں، خاص طور سے عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ بہت زیادہ صدقہ کیا کرتی تھی، یہاں تک کہ باندی کو یاد دلانا پڑتا کہ آپ جو افطار کے لیے کچھ بچا لیتے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر جو بھانجے، انہوں نے کہا کہ خالہ کا کچھ کسی طرح ہاتھ روکنا چاہیے کہ اپنے اوپر جو ہے فاقے اور جو ہے غریبی کی حالت میں رہتی ہیں، صدقے پہ صدقہ کرتی رہتی ہیں، اس سے ناراض ہو گئی اپنے بھانجے سے۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات حضرت عائشہ کے ہیں۔ لیکن حضرت زینب بنت جہش کے اندر کیا خاص بات تھی جو ان کو جو ہے لمبا ہاتھ کے اندر جو ہے ان کو داخل کر دیا کہ سب سے زیادہ جو ہے صدقہ خیرات کرتی تھی؟ تو ہم نے اس کی ایک وجہ بتلائی تھی کہ اور بیویاں جو ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ساری بیویوں کے وظیفے مقرر کرے 12,000 درہم سالانہ، تو 9 بیویاں تھیں، 9 بیویوں کے پاس جو ہے 12,000 درہم جایا کرتے تھے، اور سب بیویاں آتے ہی اس کو فوراً صدقہ کر دیتی تھی۔ لیکن زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا کا خاص عمل یہ تھا کہ وہ 12,000 جو درہم وہ تو صدقہ کرے ہی کرے، اس کے علاوہ ہاتھ سے کماتی تھی وہ صدقہ کرتی تھی، ورنہ ہاتھ سے کمانے کی ضرورت جو ہے ان بیویوں کو نہیں تھی، اپنا گھر کا خرچ چل سکتا تھا ان 12,000 درہم میں، اس کے علاوہ اور حدیث تحائف آتے تھے، وہ سب صدقہ کر دیا۔ صدقہ کرنے کے بعد پھر ہاتھ سے کمایا، اور ہاتھ سے کمایا بھی اس لیے تاکہ صدقہ کیا جائے۔ اور یہی عمل جو ہے زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا کو جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئی کری کہ سب سے پہلے مجھ سے وہ بھی ملے گی جس کا ہاتھ لمبا ہوگا، جو سب سے زیادہ صدقہ خیرات کرتی ہوگی، تو اس کے اندر جو ہے حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا کو اس عمل نے داخل کرا۔ جو سب سے آخر میں انتقال ہوئی اللہ کے رسول کی بیویوں میں سے سب سے آخر میں انتقال ہوئی ہیں ام سلیمہ رضی اللہ عنہا، اس کا تذکرہ جو اس واقعے کے اندر آ گیا تھا جب ان کا تفصیل سے ہم نے واقعہ بیان کیا تھا۔ اس کے علاوہ ایک بات ہم نے چھوٹی سی یہاں لکھ دی کہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ، زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ وہ ایک لوتی ایسی بیوی ہیں اللہ کے رسول کی جن کی نماز جنازہ اللہ کے رسول نے پڑھائی ہے۔ 11 بیویاں تھی، جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا جب تک نماز جنازہ مشروع نہیں ہوئی تھی، نماز جنازہ کا حکم نہیں آیا تھا، اس لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ ہوئی نہیں تو کسی نے بھی نہیں پڑھائی۔ تو جب حضرت زینب بنت خزیمہ کا انتقال اللہ کے رسول کے سامنے ہوا تو اللہ کے رسول نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، اور باقی 9 بیویاں جو ہیں ان کا انتقال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ہوا، تو اس لیے اللہ کے رسول نے ان کا نماز جنازہ نہیں پڑھائی، ظاہر سی بات ہے۔ تو زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ ایک لوتی ایسی بیوی ہے جن کا نماز جنازہ جو ہے اللہ کے رسول نے پڑھایا ہے۔